کمزوری ہے کہ جب وہ کسی ایسے شخص کو دیکھتا ہے جو مال و دولت کے اعتبار سے، شکل و صورت کے اعتبار سے اس سے بہتر ہوتا ہے، تو وہ آدمی اس میں طمع اور لالچ کرنے لگتا ہے کہ کاش کہ مجھے بھی اس طرح کا مال و دولت دیا جاتا، شکل و صورت دی جاتی۔ تو امام الانبیاء حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اس بات کی طرف رہنمائی فرمائی ہے کہ جب کسی انسان کے اندر کسی کے مال و دولت کو دیکھ کر، شکل و صورت کو دیکھ کر حرص اور لالچ پیدا ہونے لگے اور اس سے بڑھ کر مال حاصل ہونے کا حرص پیدا ہو جائے، تو اس کا علاج رسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا یہ ہے، اذا نظر، جب دیکھے احدکم، تم میں سے کوئی ایک، الی من فضل علیہ فی المال والخلق، اس شخص کی طرف جو فضیلت دیا گیا ہو اس پر مال میں، والخلق، اور حسن و صورت کے اندر، پیدائش میں، تو فلینظر الی من هو اسفل منہ، تو پس چاہیے کہ دیکھے وہ اس شخص کی طرف کہ وہ اس سے کم درجے کا ہو باعتبار مال اور باعتبار حسن و صورت کے۔ تو یہ ایک بہترین علاج ہے کہ جب کسی کے دل میں حرص اور طمع اور لالچ پیدا ہو کسی کے مال کو دیکھ کر، تو وہ بندہ اس شخص کی طرف دیکھے جو اس سے کم ہے باعتبار مال کے۔ تو پھر ایسا شخص جو دین کے اعتبار سے اس آدمی کی طرف دیکھتا ہے جو اس سے بڑا ہوا ہے، اور مال کے اعتبار سے اس شخص کی طرف دیکھتا ہے جو اس سے کم ہے، اور وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات کی حمد و تعریف اور ثنا کرتا ہے کہ یا اللہ تیرا شکر ہے کہ تو نے مجھے چلو اس سے تو بہتر بنایا ہے، فلاں آدمی سے میرے پاس کم مال ہے، فلاں آدمی کے اعتبار سے میرے پاس کم مال ہے، تو اس آدمی کے اعتبار سے تو میرے پاس زیادہ مال ہے، تو اس پر اللہ تعالیٰ کی ذات کا شکر ادا کرتا ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات پاک ایسے آدمی کو صابر اور شاکر لکھ دیتے ہیں۔ ایک حدیث مبارکہ میں آتا ہے، رسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا، خصلتان من کانتا فیہ، وہ آدمی کہ جس کے اندر یہ دو خصلتیں ہوں، کتبہ اللہ شاکرا صابرا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو شاکرین اور صابرین میں لکھ دیں گے۔ کون سی دو خصلتیں؟ من نظر فی دینہ، ایک وہ بندہ جو اپنے دین کے معاملے میں، الی من ہوا فوقہ، اس شخص کی طرف دیکھتا ہے جو اس سے اوپر ہے، فاقتدی بہ، پس وہ پیروی کرتا ہے اس کی، ونظر فی دنیاہ، اور دیکھتا ہے اپنے دنیا کے معاملے میں، الی من ہوا، اس شخص کی طرف، دونہ، جو اس سے کم ہو، فحمد اللہ، پس وہ تعریف کرتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات پاک کی، فحمد اللہ، پس وہ تعریف کرتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات پاک کی، علی ما فضلہ اللہ علیہ، اوپر اس کے کہ اس کو فضیلت دی اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات پاک نے، تو کتبہ اللہ شاکرا صابرا، اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات پاک اس کو صابرین اور شاکرین میں لکھ دیتے ہیں۔ ومن نظر، اور وہ شخص جو دیکھے، فی دینی، اپنے دین کے معاملے میں، الی من، اس شخص کی طرف، ہوا دونہ، جو اس سے کم ہے، ونظر، اور وہ دیکھے، فی دنیا، اپنے دنیا کے معاملے میں، الی من، اس شخص کی طرف، ہوا فوقہ، جو اس سے اوپر ہے، فآسف علی ما فاتہ منہ، پس وہ افسوس کرے اوپر اس کے جو اس سے فوت ہو گیا، یعنی مال و دولت کے اعتبار سے وہ اس سے کم ہے، اس پر افسوس کرنے لگتا ہے، تو لم یکتبہ اللہ، نہیں لکھتے اس کو اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات پاک شاکرن ولا صابرن، شاکرین اور صابرین میں۔ ایسا نہیں ہے کہ صرف انسان زبان کے ساتھ کہتا رہے شکر ہے اللہ تعالیٰ تیرا، تعریفیں ہیں یا اللہ تیری ساری، بلکہ
وہ عملی اعتبار سے بھی اس کو جامہ پہنائے، جو اس کے ذہن کے اندر بات ہے کہ یا اللہ اگر تو نے مجھے مال فلاں آدمی سے کم دیا ہے مال، تو فلاں آدمی سے تو مجھ کو زیادہ دیا ہے، اور دین کے اعتبار سے یا اللہ فلاں آدمی جو ہے اس کو تو نے اتنا دینی اعتبار سے فوقیت عطا فرمائی ہے، وہ آدمی اس کی پیروی کرتا ہے اور دعا کرتا ہے کہ یا اللہ مجھے بھی اس جیسی فوقیت عطا فرما دین کے اعتبار سے، تو اللہ تعالیٰ ایسے آدمی کو شاکر اور صابر لکھ دیتے ہیں۔ اور بہترین انسان کی زندگی وہی ہے جو حسن عمل والی ہو۔ ایک حدیث پاک میں آتا ہے، رسول اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا، حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ ان رجلاً، ایک آدمی نے قال عرض کی، یا رسول اللہ ای الناس خیر، لوگوں میں سب سے بہتر کون ہے؟ قال، تو پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا، من قال عمرہ وحسن عملہ، وہ شخص کہ جس کی عمر لمبی ہو اور اس کے اچھے عمل ہوں۔ قال ای الناس، پھر وہ آدمی کہنے لگا یا رسول اللہ لوگوں میں سب سے شر بدتر انسان کون ہے؟ تو قال، پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا، من قال عمرہ، وہ شخص کہ لمبی ہو اس کی عمر، وساء عملہ، اور برے ہوں اس کے عمل۔ تو انسان کو اس بات کی کوشش کرنی چاہیے کہ ہمیشہ انسان ایسا کام کرے اور ایسے لوگوں کی اقتداء کرے جو دین کے اعتبار سے اس آدمی پر فوقیت